بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم الشان پیغمبر ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں موجود ہے۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کی طرف نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سی خصوصیتوں سے نوازا ہے۔ ان کے ہاتھ پر کئی سارے معجزات ظاہر فرمائے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا ہے۔ ان کی پیدائش معجزاتی طور پر ہوئی ہے۔ جب ان کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کے بدباطن یہودیوں نے اعتراض کیا اور طرح طرح کے شبہات پیش کرنے لگے، پروپیگنڈے میں مشغول ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پر تالا لگانے کے لیے اور ان کی زبان بند کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور بچپن میں انہوں نے ایسی شاندار گفتگو کی ہے کہ بڑی بڑی عمر کے لوگ اور پڑھے لکھے حضرات ایسی شاندار گفتگو نہیں کر پاتے۔ بچپن میں عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ ان آیات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ جو اصل بات مجھے عرض کرنی ہے وہ بات رہ جائے گی۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کی اس عمر میں گفتگو فرمائی ہے جس عمر میں بچہ اپنی ماں سے واقف نہیں ہوتا، اپنے باپ کو نہیں پہچانتا، اپنے گھر کے دوسرے افراد کو نہیں جانتا، اپنے کنبے اور قبیلے سے واقف نہیں ہوتا، اپنے رشتہ داروں سے واقف نہیں ہوتا۔ ایسی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں، نبوت اور رسالت اور پیغمبری کا تذکرہ فرما رہے ہیں، نماز کا ذکر کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا ذکر کر رہے ہیں، آسمانی کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی نشانیوں میں سے ایک زبردست نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے، اس کو اللہ نے دوسرے لفظوں میں بھی یوں سمجھایا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آدم جیسی ہے کہ آدم کو مٹی سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اے یہودیو، تمہیں آدم کی پیدائش پر کوئی اعتراض نہیں ہے، جبکہ ان کی ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے۔ ان کی پیدائش تمہیں ہضم ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر اعتراض کیوں؟ وہاں تو دونوں نہیں ہیں، یہاں اللہ نے بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جس طرح حضرت آدم کو پیدا کیا، اسی طرح اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ نے جب اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے تو معجزات اور نشانیاں بھی ان کو پیش کی ہیں۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، اور نشانیاں یہ ہیں کہ میں تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے مٹی سے اور گارے سے پرندے جیسی شکل بنا دیتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔
وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو مادرزاد اندھا ہے، نابینا ہے، میں اسے بینا کر دیتا ہوں، اس کی بینائی ٹھیک کر دیتا ہوں، اور جو کوڑھی ہے اس کو تندرست کر دیتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے کہ اس وقت ساری دنیا کے اطباء اور ڈاکٹر عاجز ہیں ایسے نابینا کو بینا کرنے میں اور ایسے کوڑھی کو تندرست کرنے میں، لیکن مجھے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے اور میرے ہاتھ پر یہ معجزات بھی ظاہر فرمائے ہیں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، یہ اللہ نے مجھے نشانی عطا فرمائی ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور تم اپنے گھر میں ذخیرہ اندوزی کیا کرتے ہو، کیا سامان جمع کرتے ہو اور کیا کھاتے پیتے ہو، میں تمہیں آگاہ کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی حق پسند ہو اور حق کے طلبگار ہو، ایمان کے طالب ہو، ہٹ دھرم نہیں ہو، ضدی نہیں ہو، مخلص ہو، ایمان لانا چاہتے ہو، تو اس میں تمہارے لیے بہت کافی نشانیاں ہیں۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ نبی کے ہاتھ پر جو حیرت انگیز چیز ظاہر ہو جائے، ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز و قاصر و بے بس ہو، پوری دنیا مل کر کے اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ایک آدمی مر گیا، اب ساری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہو جائیں، پوری کائنات کے اسپیشلسٹ اکٹھے ہو جائیں اور سارے ماہرین اور سائنسداں مل کر کے یہ چاہیں کہ اس کو زندہ کر دیں، اس کے مردہ جسم میں روح ڈال دیں، تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا نبی فرما دے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، پھر وہ مردہ لاش زندہ ہو جائے، مردہ جسم میں روح آ جائے، یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ وہی ہے کہ جو دنیا کے عام دستور کے خلاف ہو اور اللہ کی عادت کے برخلاف نبی کی صداقت و سچائی بتانے کے لیے ظاہر کیا جائے۔ کوئی چیز اگر عام عادت کے موافق ہو اور عام قانون قدرت کے مطابق ظاہر ہو تو اسے معجزہ ہی کیوں کہیں گے؟ یاد رکھیے، معجزہ خدا کے حکم سے رونما ہوتا ہے، اس میں طبعی سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا، ظاہری اور باطنی سبب کے بغیر ما فوق الاسباب فیصلے ہوتے ہیں، اسباب کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ ہے اور جس طرح بہت سارے معجزات ان کے سامنے ظاہر ہوئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت عیسیٰ کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیا ہے، یہ بھی ان کا معجزہ ہے۔ پھر قیامت میں دوبارہ نازل فرمائے گا، قیامت سے قریب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ بھی ان کا معجزہ ہوگا۔ پھر جیسے پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے، قوم بنی اسرائیل کے سامنے معجزات ظاہر فرمائے تھے، آیات بینات سے گفتگو فرمائی تھی، اسی طرح یاد رکھیے جب عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری ہوگی اور دجال کے خاتمے کے لیے وہ آسمان سے زمین پر اتریں گے، تو اس وقت بھی ان کی سانس میں ایسی تاثیر ہوگی کہ جو ان کے مخالفین ہوں گے وہ مرتے چلے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں ایسا کمال ہوگا کہ جو ان کے مخالفین اور معاندین ہوں گے وہ ان کے اثر سے دم توڑتے چلے جائیں گے۔ جو عقل کے پجاری ہیں اور مادیت کے پرستار ہیں، ان کی سمجھ میں حدیث کی اور قرآن کی اس طرح کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں ایسی کیا تاثیر ہوگی اور ایسی کیا طاقت ہوگی کہ دوسرے انسان مرتے چلے جائیں گے۔ مگر آج کے کورونا وائرس نے بتا دیا کہ کس طرح سے ایک انسان سے دوسرا انسان مر رہا ہے۔ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا، ٹرینیں بند کر دی گئیں، بسیں روک دی گئیں، گاڑیاں روک دی گئیں، فلائٹ روک دی گئی، ہوائی جہاز کا اڑنا بند کر دیا گیا،
ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر بند کر دیا گیا، ہر شخص کو اپنے گھر میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا، اور یہ بات ذہنوں میں بٹھائی گئی کہ تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، اور اگر کسی مجبوری کے تحت تمہیں نکلنا ہی پڑ جائے تو پھر یاد رکھو احتیاط کے ساتھ نکلو، ایک گز 2 گز کی دوری بنا کر کے رہو اور ماسک لگا کر کے نکلو، اپنی ناک بند رکھو، اپنا منہ بند رکھو، اپنی سانس سے دوسرے کو بچاؤ، کہیں تمہاری سانس کسی دوسرے کو نہ پہنچ جائے۔ لیکن اس کورونا وائرس میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ یہ کورونا قہر الہی ہے، جس کے مرنے کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور جسے اللہ بچانا چاہے گا اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ تو یہ عذاب خداوندی ہے اور قہر الہی کی ایک صورت ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں جو یہ تاثیر ہوگی کہ ان کے جو معاندین، مخالفین اور دشمنان ہوں گے وہ مرتے چلے جائیں گے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہوگا، یا ان کا کمال ہوگا، یا ان کا کرشمہ ہوگا، یا ان کے پاس روحانی پاور ہوگا، اور ایسی روحانی شکتی ان کو ملے گی کہ ان کے سانس کی ہوا سے دشمن مرتا چلا جائے گا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دجال اس وقت مادیت کے عروج پر ہوگا، اور اس کے جو ہمراہی ہوں گے، اس کے معاونین ہوں گے، اس کے ساتھ رہنے والے لشکر کے لوگ ہوں گے، وہ سب دنیاوی ساد و سامان کے اعتبار سے بہت بلندی پر ہوں گے، مادیت کی ریل پیل ہوگی، مادیت کی انتہا ہوگی، اور لڑنے کے لیے ان کے پاس تمام طرح کے ہتھیار ہوں گے، گن، بندوق، رائفل، راکٹ اور توپ، ڈرون طیارے اور تمام طرح کے دنیاوی ہتھیار سب ان کے پاس جمع ہوں گے، اور ان کا یہ منصوبہ ہوگا کہ ہم مٹا کر کے دم لیں گے، دشمن پر فتح حاصل کر لیں گے، لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ان کی ان تمام آرزوؤں پر پانی پھر جائے گا، خدا کی طرف سے ایسی ہیبت طاری ہوگی دجال کے لشکر پر کہ خود دجال کا حال یہ ہوگا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا پگھلے گا جیسے پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور اسے بالآخر پکڑ لیں گے اور اس کا خاتمہ کر دیں گے، ساری دنیا کو اپنے نیزے سے مار کر دکھا دیں گے کہ دیکھو جو شخص عیسیٰ مسیح ہونے کا دعوے دار تھا وہ جھوٹا تھا، یہ نقلی مسیح بن کر پوری دنیا کو گمراہ کر رہا تھا، یہ ختم ہو چکا ہے، اور میں تمہارے سامنے اصلی